هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. حضرات، آج آپ کے سامنے زکوٰۃ کے سلسلے میں کچھ باتیں رکھنی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کتاب و سنت کے مطابق کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. زکوٰۃ نماز کے ساتھ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی ایک مقامات پر حکم دیا. جیسے ہی نماز کا حکم دیا زکوٰۃ کا بھی حکم دیا. اور زکوٰۃ کی فرضیت کے تعلق سے آپ حدیث سنتے ہیں بنی الاسلام علی خمس کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں ہے. اس میں کلمے کے ساتھ نماز اور نماز کے بعد فوراً زکوٰۃ کا حکم ہے. بنی الاسلام علی خمس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بات ارشاد فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جو ہم نے پاکیزہ روزی تم کو دی ہے اس پاکیزہ روزی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور جو کچھ زمین سے ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین کے لیے خرچ کرو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو کچھ زمین سے نکالا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو ہمارے پاس مال کی شکل میں جتنی بھی چیزیں ہیں، سونا اور چاندی کی شکل میں، روپیہ اور پیسے کی شکل میں جو چیزیں ہیں ان میں زکوٰۃ ہے. اور اسی طرح زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان میں بھی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کہتے ہیں، اگر اس کا لفظی معنی دیکھنا چاہیں گے تو زکوٰۃ کہتے ہیں زیادتی کو، بڑھوتری کو، برکت کو، پاکیزگی کو. اور شرعی اعتبار سے اگر زکوٰۃ سمجھنا چاہیں تو شرعی اعتبار سے جو صاحب مال ہے اس کا مال جب نصاب کو پہنچ جائے تو نصاب کو پہنچنے کے بعد، سال پورا ہونے کے بعد اس کے مال میں سے ایک متعین حصہ غریبوں کے لیے جو نکالا جاتا ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ حدیث روایت فرماتے ہیں خمس من جاء بہن مع ایمان دخل الجنہ. فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن پر کسی نے اگر عمل کیا اور وہ عمل ایمان کے ساتھ ہو تو وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا. من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن. پہلی چیز نماز کی پابندی کرے, وضو اہتمام سے کرے, اور نماز میں جب کھڑے ہو تو رکوع اور سجود باقاعدہ اچھے انداز میں کرے اور وقت پر نماز کو ادا کرے. یہ پہلی چیز. اور دوسری چیز وصام رمضان, اور رمضان کے روزے رکھے. وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا, اور اللہ تبارک و تعالی کے گھر کا حج کرے اگر وہ صاحب حیثیت ہے. وآت الزکاۃ طیبۃ بہا نفسہ. یہ جملہ یاد رکھنا. چوتھی چیز بیان کی گئی کہ زکوٰۃ وہ ادا کرتا ہو, اور زکوٰۃ جو ادا کرتا ہو خوش دلی کے ساتھ ادا کرتا ہو. چوتھی چیز زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرتا ہو. 5ویں چیز فرمایا وعد الامانہ, امانت ادا کرتا ہو. تو ابو درداء سے لوگوں نے پوچھا کہ یہاں پر امانت کا کیا مطلب ہے؟ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الغسل من الجنابہ, جنابت کا غسل کرنا یہاں امانت مقصود ہے. غسل کرنے کو امانت سے تعبیر کیا گیا, اس لیے کہ جو جنابت کا غسل ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے. یہ ایک امانت ہے. بندہ کسی اور کو کوئی چیز معلوم نہیں رہتی, اللہ کو معلوم ہوتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے آدمی پاکی اور صفائی حاصل کرتا ہے. تو اس کو امانت سے تعبیر کیا گیا. یہ 5 چیزیں جس نے کی وہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا. ایک دوسری حدیث ہے حضرت عمر بن مرہ الجوہنی رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کا کیا خیال ہے, آپ کا کیا خیال ہے, آرائی کا آپ کا کیا خیال ہے اللہ کے نبی, ان شہدت لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ, میں اگر گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں, میں یہ گواہی دے دوں, ادیت الصلاۃ, نماز ادا کروں, صلیت الصلوات الخمس, 5 وقت کی نماز پڑھوں, آتیت الزکاۃ یا ادیت الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کروں. تو انہوں نے پوچھا کہ میں زکوٰۃ ادا کروں, توحید کا اعتراف کروں, نماز پڑھوں, تو فممن انا, یہ سوال کیا کہ کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا, کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا اگر یہ ساری چیزیں میں کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الصدیقین والشہداء, اگر اللہ کی توحید کا, رسول کی رسالت کا اعتراف کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہو, زکوٰۃ دیتے ہو اور حج بیت اللہ کرتے ہو, تو یہ یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا من الصدیقین والشہداء. اور انہوں نے پوچھا فممن انا, کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صدیقین اور شہداء میں تمہارا شمار ہوگا. نبیوں کے بعد اگر کسی کا اس کائنات کے اندر درجہ ہے تو وہ صدیقین کا ہے, اور پھر اس کے بعد شہداء کا ہے, پھر اس کے بعد صالحین کا. اس کی تفصیل کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ 5 چیز جو لوگ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا شمار صدیقین اور شہداء میں فرماتا ہے. ایک تیسری حدیث ہے, یہ جو حدیث ہے تیسری, اس میں بہت سارے مسائل زکوٰۃ کے تعلق سے حدیث سنتے ہی آپ کو سمجھ میں آئے. حضرت عبداللہ بن معاویہ الغادری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاث من فعلہن, 3 چیزیں جس نے کی, جس نے بھی کی طعم الایمان, اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا, اس کو ایمان کی چاشنی مل گئی. 3 چیزوں پر جس نے عمل کی, من عبد اللہ وحدہ وانہ لا الہ الا اللہ, جس نے بھی اللہ کی عبادت کی, اکیلے اللہ کی عبادت کی, اور یہ اعتراف کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور پھر وآت الزکاۃ طیبۃ بہا نفسہ,
اپنے مال کی زکوٰۃ دی، بڑی خوش دلی کے ساتھ، بڑی خوش دلی کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ دی۔ جو چیز یاد رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں اس حدیث سے کہ خود بخود زکوٰۃ کے مسائل آپ کو سمجھ میں آئیں گے، اس کو اللہ کے نبی نے یوں ارشاد فرمایا اس کے بعد کہ وَلَا يُعْتِي الْحَرِمَ وَلَا الدَّرِنَ وَلَا الْمَرِيزَ وَلَا الشَّرَةَ اللَّئِمَ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب زکوٰۃ دو تو اس بات کا خیال رکھو کہ کوئی بوڑھی چیز، عمر والی چیز نہ دو، بوسیدہ چیز، بیکار چیز، خراب چیز زکوٰۃ میں مت دو، اور اسی طرح انتہائی گھٹیا چیز زکوٰۃ میں مت دو۔ بعد میں شاید بھول جاؤں، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ آپ کسی بھی طرح کی کوئی ایسی چیز جو قابل استعمال نہ ہو، گھٹیا ہو، یا جانوروں میں اگر زکوٰۃ نکال رہے تو بیمار نہ ہو اور بہت بوڑھا نہ ہو، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من وسط اموالکم، تمہارے مالوں میں سے جو درمیانہ چیز ہے اس کو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کے طور پر نکالو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین فإن اللہ لا يسألكم خیرا، تمہارے بہترین مال کا سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، اور نہ ہی تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اپنے مالوں میں سے برا مال اللہ کے راستے میں نکالو۔ یہ زکوٰۃ کے اصول اس حدیث میں بیان کیے گئے، اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی کہ جو لوگ اس پر عمل کریں گے تو گویا کہ انہوں نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اور زکوٰۃ میں جو بھی چیز نکالو وہ درمیانہ چیز ہونا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا لوگوں سے سننے میں آتا ہے، جو بیوپاری لوگ رہتے ہیں ان کے گھروں، ان کی دکانوں میں جو سامان رہتا ہے بہت پرانا ہو گیا، بک نہیں رہا تو زکوٰۃ میں نکال دیا، چاہے کوئی بھی چیز ہو، کپڑا لتا ہو، غلہ جات ہو، جو بھی چیز آپ تجارت کرتے ہو، تو کوئی ایسی چیز نہ نکالے جو پرانی ہو، گھٹیا ہو، بیکار ہو اور لوگ اس کو پسند نہ کرتے ہو، ایسی چیزیں زکوٰۃ میں نہ نکالیں۔ صاحب مال کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ ہم لوگ جو چیز زکوٰۃ کے طور پر نکالتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من استفاد مالا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، من استفاد مالا فلا زکاۃ علیہ حتی یحول علیہ الحول، جس کے پاس بھی مال ہے اور وہ مال اس کے پاس موجود ہے عند ربی، اس کے مالک کے پاس، اور سال اس کے اوپر گزر چکا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ سال یہ قمری مہینے کے حساب سے آپ شمار کریں گے، شمسی مہینے کے حساب سے نہیں، یعنی جو انگریزی حساب ہے اس سے نہیں، بلکہ جو عربی حساب ہے جس کو محرم و صفر ربیع الاول، اس کے حساب سے سال جب گزرے گا تو آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور یہی چیز اعداد و شمار کے لیے صحیح ہے کہ قمری حساب سے آپ کسی بھی چیز کا حساب کریں، تو زکوٰۃ جو نکالیں گے قمری حساب سے، اس لیے کہ شمسی حساب سے 10 دن سال میں بڑھ جاتے ہیں اور قمری حساب سے تقریباً 9-10 دن کم ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو شمار کیا جاتا ہے وہ قمری حساب سے شمار کیا جاتا ہے۔ تو جب سال گزر جائے تو آپ کے مال میں زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ یاد رکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، اور آپ نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعمر ان اخذنا زکاۃ العباس عام الاول للعام، حضرت عمر کو سمجھایا کہ عمر آنے والے سال کی زکوٰۃ عباس سے ہم نے وصول کر لی ہے۔ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جب بھیجا تو حضرت عمر کو سمجھایا کہ آنے والے سال کی جو زکوٰۃ تھی ضرورت کے تحت ہم نے عباس سے وہ زکوٰۃ وصول کر لی، اگر ضرورت ہے، بہت ہی سخت ضرورت ہے، تو آپ اپنے مال کی زکوٰۃ سال پورا ہونے سے پہلے دے سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں۔ یہ اصول ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ زکوٰۃ پہلے بھی دیجیے، سال بھر آپ نے دیتے رہے، حساب رکھتے رہے کہ میں نے اتنا فلاں کو دیا، اتنا فلاں کو دیا، اور سال کے آخر میں جیسے اکثر رمضان میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، حساب کیا تو 5 لاکھ روپے زکوٰۃ نکلی، 2 لاکھ بانٹ چکا تھا سال میں اسی نیت سے کہ زکوٰۃ میں شمار کروں گا، تو 3 لاکھ نکال دے، 2 تو دے چکا ہے، تو ایسا سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اس میں انشاءاللہ بہت آسان طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا، جو بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی کہ زکوٰۃ جو دی جاتی ہے وہ مکمل طور پر 3 چیزیں جن میں زکوٰۃ دی جاتی ہے۔
پہلی چیز ہے جانور، اونٹ، گائے، بکری، ان میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ اس میں سے اگر کسی کو کوئی مسئلہ سمجھنا ہو تو انشاءاللہ میں بعد میں سمجھا دوں گا۔ یہ جانوروں کی زکوٰۃ، اونٹ، گائے اور بکری، یہ پہلی چیز ہے جس میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ دوسری چیز جس میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ نکالتے ہیں جس کو عشر کہتے ہیں۔ اگر آسمان سے پانی برسا ہے، زمین کی نمی سے یا پھر قدرتی چشمے سے آپ نے زمین کو سیراب کیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اپنی پیداوار کا 10واں حصہ نکالیں گے، زمین کی پیداوار کا 10واں حصہ نکالیں گے۔ لیکن اگر آپ نے نہر کے ذریعے سے، ٹیوب ویل کے ذریعے سے، کنویں کے ذریعے سے پانی سیراب کر کے غلہ اگایا ہے، تو ایسی صورت میں آپ 20واں حصہ، نصف عشر نکالیں گے، 20واں حصہ نکالیں گے، نصف عشر جس کو کہتے ہیں۔ یہ زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ لیکن اس موقع پر جو بات کسانوں کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ تعالیٰ نے جہاں پر زکوٰۃ کا، زمین کی پیداوار کا ذکر فرمایا، پھلوں اور غلجات کا جہاں اللہ نے ذکر فرمایا، وہیں پر اللہ نے فرمایا کہ جب عشر نکالو تو وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تم کٹائی کر لو، جس دن کٹائی کرو، اسی دن جب تم اپنے غلے کو صاف کر لو، اپنے پھلوں کو صاف کر لو، اپنے میوجات کو صاف کر لو، تو اسی دن اس کی زکوٰۃ تم نکال دو۔ 4 مہینے میں آپ کا جو کھیتی ہے، غلہ آ گیا، پھر 4 مہینے میں آ گیا، پھر جب بھی آئے گا اور 7.5 کنٹل اگر وہ ہوگا تو اس میں آپ کو زکوٰۃ دینی۔ اور اسی پر محمول کرتے ہوئے آپ کی کھیتی میں اگر آپ نے سبزی اگائی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی سبزی اگائی ہے، تو اس سبزی میں بھی 7.5 کنٹل اگر وہ ہوگی تو اس میں بھی آپ کو زکوٰۃ دینی۔ وہ آپ کی سہولت ہے، آپ کس انداز میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ عشر کی جتنی بھی چیزیں ہیں زمین کی پیداوار میں سے 7.5 کنٹل ہوگی تو اس میں زکوٰۃ فرض ہے، عشر فرض ہے۔ اور اسی کی زمین کی پیداوار میں شریعت نے شہد کو بھی شمار کیا ہے۔ شہد، مکھی پالتے ہیں لوگ اور شہد بناتے ہیں، تو شہد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10واں حصہ یعنی عشر اس میں زکوٰۃ نکالی رکھی ہے۔ شہد میں آپ زکوٰۃ دیں گے۔ تو یہ 2 چیزیں آپ نے سمجھ لی، جانوروں کی زکوٰۃ اور زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ۔ جو بڑی اہم ترین چیز ہے ہمارے لیے وہ تیسری چیز ہے، اور اسی کو ہم کو سمجھنا ہے۔ تیسری چیز اسی کو ہم کو سمجھنا ہے۔ سونا چاندی یہ تیسری چیز ہے۔ یہ سونا چاندی اصل ہے، اس کا بدل ہے روپیہ پیسہ، اور اسی روپیے پیسے سے ہم مال تجارت وغیرہ جو تجارت کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہے۔ کسی کے پاس اگر سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا اگر ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی 86 گرام۔ آج آپ کے ہاں جو تولہ چلتا ہے وہ 10 گرام کا ہے، لیکن جو شریعت کا جو حساب ہے اور جو حساب بتایا گیا وہ پہلے جو 11.5 یا 12 گرام کا جو تولہ چلتا تھا، اس تولے کے حساب سے 7.5 تولہ سونا 86 گرام کے برابر ہوتا ہے تقریباً۔ اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور اس کے علاوہ جتنا زیادہ ہوگا، 20 تولہ ہے تو 20 تولے پر، 25 تولہ ہے تو 25 تولے پر۔ بہت سے عقل مند ایسا کرتے ہیں کہ اگر 10 تولہ اس کے پاس سونا ہے تو 7.5 تولہ الگ کر دیتے ہیں اور 2.5 تولے میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ 7.5 تولہ سونے سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور 7.5 تولے کے اوپر جتنا بھی ہے سارے کے اوپر زکوٰۃ ہے، پورے کے اوپر زکوٰۃ ہے 86 گرام کے برابر۔ اور چاندی جو ہے 52.5 تولہ چاندی جو 613 گرام کے برابر ہوتی ہے، 613 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا اور چاندی کا مسئلہ تو بڑا آسان ہے، اس کا بدل ہے روپیہ، اس کا بدل ہے روپیہ۔ سونا چاندی آپ کے پاس نہیں، یہ روپیہ ہے، تو سونا اور چاندی میں سے جس کا بھاؤ کم ہوگا اس کے برابر اگر آپ کے پاس روپیہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ چاندی کا بھاؤ آج کے دور میں 700 800 مجھے معلوم نہیں، 700 800 یا 1000 روپیہ تولہ، 1000 روپیہ تولہ اگر مان لے تو 613 گرام
چاندی جو ہے اس کی قیمت جتنی ہوگی اتنی قیمت کے برابر کسی کے پاس پیسہ ہے تو اس کے پاس زکوٰۃ، اس کو زکوٰۃ ادا کرنی، دونوں میں سے کم جب بھی دنیا میں جب بھی دونوں میں سے جس کا بھاؤ کم ہوگا اس کے برابر رقم اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ آج کے دور میں چاندی 7.5 تولہ سونے سے کم ہے، 52.5 تولہ، تو چاندی کا حساب لگائیں گے اور اتنا روپیہ کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ جو مال تجارت ہے، سونا چاندی ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، یا اگر آپ کے پاس روپیہ ہے چاندی کے برابر 52.5 تولہ چاندی کے برابر تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ مال تجارت اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ مال تجارت کسی بھی طرح کا کوئی بھی مال جو آپ تجارت کرتے ہیں، کوئی بھی مال ہے، اس مال کا آپ حساب کریں گے اور اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ کوئی بھی مال ہے، سونے چاندی کے بیوپاری ہیں آپ، اس میں کپڑے لتے کے بیوپاری ہیں، اس کے بیگ کے بیوپاری ہیں، اس کے غلہ جات کے بیوپاری ہیں، اس کے برتن بھاڑے کے بیوپاری ہیں، اس کے ہر چیز جتنی بھی چیز ہے جو مال تجارت ہے اس سارے مال کا آپ حساب لگائیں گے سال کے اخیر میں، اور جو حساب لگے گا اس کے عوض میں حساب کے لگانے کے بعد 2.5% زکوٰۃ آپ ادا کریں گے۔ جیسے چاندی میں 2.5%، سونے میں 2.5%، روپیے میں 2.5%، اسی طرح مال تجارت میں بھی 2.5% آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جتنا بھی مال ہوگا، کوئی سا بھی مال ہوگا، کسی بھی طرح کا مال تجارت، اس میں 2.5% زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیں، یہ مسئلہ یاد رکھیں، آپ لوگوں سے دھوکہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں اور زکوٰۃ نکال کر کیا کرتے ہیں، کسی کی اگر 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ نکلی تو زکوٰۃ نکال کے اس کو یاد رکھنا ہے اور لوگوں کو بھی بتانا یہ بات، زکوٰۃ نکالتے ہیں 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ نکلی، 10,000 کے کپڑے خرید لیا، 10,000 کے کھانے کا سامان خرید لیا، 10,000 کا یہ خریدا اور غریبوں کو بانٹ دیا۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جب آپ نے سونے اور چاندی اور روپیے اور مال تجارت کی زکوٰۃ پیسے کی شکل میں نکال دی، پیسوں کی شکل میں آپ نے نکال دی، تو جو پیسہ آپ نے نکالا ہے زکوٰۃ میں وہ پیسہ آپ کا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ پیسہ آپ کا نہیں ہے، اور جب وہ پیسہ آپ کا نہیں ہے تو اس میں تصرف کا حق آپ کو نہیں ہے۔ وہ پیسہ جو نکالا ہے پیسے کی شکل میں آپ جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو دے دو۔ نہ اس سے آپ کپڑا خرید سکتے، نہ غلہ جات خرید سکتے، نہ میوہ جات خرید سکتے، اور نہ ہی دیگر چیزیں خرید سکتے۔ پیسے کو پیسے کی شکل میں آپ لوگوں تک پہنچا دیں، وہ غریبوں کا حق ہے۔ تصرف کا حق وہ غریبوں کو ہے جن کا وہ مال ہے، جن کو آپ دیں گے۔ تو یہ جو رمضان میں کٹ بانٹتے ہیں لوگ زکوٰۃ وصول کر کے، یہ جائز نہیں ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی فتویٰ، علامہ صالح العثیمین کا بھی یہی فتویٰ، اور دیگر جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں ان کا یہی فتویٰ ہے کہ زکوٰۃ میں جو پیسہ آپ نے نکالا ہے اس پیسے میں تصرف کا حق آپ کو نہیں ہے، پیسے کی شکل میں آپ غریبوں کو دے دو۔ خرچ کرنے کا حق ان کو ہے، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے چیز خریدیں گے، تو ہم اپنی مرضی سے اس کو تصرف نہیں کر سکتے۔ یہ زکوٰۃ کی مختصر تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ 3 چیزوں میں زکوٰۃ ہے، جانوروں میں، زمین کی پیداوار میں، سونا چاندی، تیسری چیز اس کا بدل روپیہ، اور اسی کے ساتھ مال تجارت جو روپیے پیسوں سے ہم لوگ کرتے ہیں۔ ان 3 چیزوں میں زکوٰۃ ہے، اور یہ زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے نصاب کو پہنچنے کے بعد۔ نصاب کو پہنچنے کے بعد، سال پورا ہونے کے بعد ہمارے اوپر فرض ہے۔ جانتے ہو، یہ بات جانتے ہو کہ اس کی وعید کتنی خطرناک ہے، زکوٰۃ نہ دینے کی وعید کتنی خطرناک ہے۔ جو مال آپ کے پاس موجود ہے وہ مال سال پورا ہونے کے بعد اس میں سے 2.5%، 2.5 یہ آپ کا نہیں رہ جاتا، یہ غریبوں کا ہو جاتا ہے۔ قدرتاً، اصولاً، شرعاً یہ مال 2.5% آپ کا نہیں رہ جاتا بلکہ یہ غریبوں کا ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ 2.5% مال آپ نے غریبوں کو نہیں دیا جو ان کا حق ہے، تو گویا کہ آپ غریبوں کا مال کھا رہے ہیں، فقیروں کا مال کھا رہے ہیں، بیواؤں کا مال کھا رہے ہیں، یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، بے کسوں بے سہاراؤں کا مال کھا رہے ہیں۔
اور جب ایسے لوگوں کا مال کھاؤ گے تو آپ کا حشر کیا ہوگا؟ ایک حدیث ضعیف ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ جس کے مال میں یہ زکوٰۃ کا مال مل جائے، جس کے مال میں بھی زکوٰۃ کا مال مل جائے تو پورے مال کو وہ مال گندا کر دیتا ہے، پورے مال کو۔ زکوٰۃ کا مال جس اصل مال میں مل جائے وہ پورے مال کو گندا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس زکوٰۃ دینے کی حیثیت ہے اور آپ نے سال پورا ہونے کے بعد، نصاب پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ نہیں دی تو گویا کہ آپ اپنے اصل مال کو خراب مال سے ملا کر پورے مال کو برباد کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سال پورا ہونے کے بعد، مال نصاب کو پہنچنے کے بعد سونا چاندی روپیہ پیسہ اور مال تجارت، اس میں سے غریبوں کا حق دے دو، یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، ما منع قوم زکوٰۃ اموالہم، جب کبھی بھی کسی بھی قوم نے اپنے مال کی زکوٰۃ روکی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منعوا من القطر من السماء، منعوا القطر من السماء، ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین بارش کو روک لیتا ہے، بارش کو روک لیتا ہے۔ اس کی شرح میں محدثین نے جو بات لکھی ہے کہ جتنی بھی دنیاوی آفتیں ہیں اس آدمی کے اوپر آتی ہیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتی جو قوم، تو دنیا کی جتنی بھی آفتیں ہیں وہ تمام کی تمام آفتیں اس کے اوپر آتی ہیں، وہ مال کسی نہ کسی طریقے سے ضرور برباد ہوتا ہے اور وہ آدمی کسی نہ کسی مصیبت میں ضرور گرفتار ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے مال کی زکوٰۃ آدمی کو ضرور دینی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے، اس قرآن میں اللہ رب العالمین نے جو بات کہی ہے بڑی دردناک بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، روپیہ اور پیسے کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کا حق اس میں سے نہیں دیتے، غریبوں کا حق اس میں سے نہیں دیتے، تو ہوگا کیا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان کے اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ کبھی لوہار کی بھٹی دیکھی ہے؟ لوہار کی بھٹی کبھی دیکھی ہے کہ اس میں جب وہ لوہا ڈالتا ہے تو لوہے کو وہ آگ بنا دیتا ہے، آگ کی شکل میں لوہا تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین لوگوں کے مال کو شکل دے کر اس کو جہنم کی آگ میں تپائے گا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُ، پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ خزانہ ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، اس میں سے اللہ کا حق نہیں دیا تھا، غریبوں کا حق نہیں دیا تھا۔ بڑا سخت ترین عذاب ہے زکوٰۃ کے نہ دینے والوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جس کو بھی اللہ نے مال دیا اور اس آدمی نے اس مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، جس کو بھی مال دیا اللہ نے اور وہ نصاب کو پہنچا اور وہ سال اس کے اوپر گزرا لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو مثل لہ یوم القیامہ، مثل لہ مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرب لہ زبیبۃ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے اس مال کو میدان محشر میں قیامت کے دن ایک انتہائی خطرناک سانپ کی شکل دے دی جائے گی۔ یہاں پر جو اللہ کے نبی نے سانپ کی جو صفات بیان کی، اس کی تفسیر، اس کی شرح میں محدثین لکھتے ہیں کہ جب سانپ بہت ہی زیادہ زہریلا خطرناک ہو جاتا ہے تو اس کا سر سفید ہو جاتا ہے اور اس کے سر کے اوپر 2 نشان پڑ جاتے ہیں۔ وہی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی اس کے مال کو انتہائی خطرناک اور انتہائی زہریلے سانپ کی شکل دے دی جائے گی، اور پھر اس سانپ کو یطوقہ یوم القیامہ اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا۔ ثم یاخذ بالحزمتین، یعنی بشدتین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اپنے منہ سے آدمی کی جبڑوں کو پکڑ لے گا، پکڑ لے گا اپنے منہ سے جبڑوں کو،
اور انسان اس کی تکلیف کو، انتہائی تکلیف کو محسوس کرے گا، اور وہ سانپ بھی کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا انا کنزو، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ جہنم میں جانے سے پہلے میدان محشر میں قیامت کے دن ہی زکوٰۃ کے نہ دینے والوں کی عذاب کی شکل اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ میدان محشر میں یوم القیامہ، قیامت کے دن انتہائی خطرناک اور زہریلے سانپ کی شکل اللہ رب العالمین اس مال کو دے گا، اور وہ صاحب مال کو ڈستا رہے گا، پکڑا رہے گا، اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے آیت کی تلاوت کی کہ وہ لوگ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے قیامت کے دن کہ جو لوگ اللہ نے مال و دولت دی اس میں بخیلی کرتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے انتہائی برا ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ یہی مال گنجے سانپ کی شکل میں میدان محشر میں ان کے گلوں میں لٹکا دیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ نہ دینے کی بڑی سخت وعید ہے، اس لیے ہر آدمی کو جو صاحب حیثیت ہے اس کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ اگر کسی کو اس مضمون میں سے کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو اپنی طرف سے کوئی چیز نہ جوڑے، اپنی طرف سے کوئی چیز نہ جوڑے، بلکہ کوئی مسئلہ اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ بلا جھجک وہ مسئلہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ چیز آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ہر صاحب حیثیت اس بات کو یاد رکھے کہ کسی بھی طرح کا کوئی عذر زکوٰۃ نہ دینے کے لیے نہ نکالے، کوئی بھی عذر۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں زمین کا کاروبار کرتے ہیں، زمین کا کاروبار کرتے ہیں، فلیٹ کا کاروبار کرتے ہیں، مکانوں کا کاروبار کرتے ہیں، اور وہ لوگ کوئی نہ کوئی عذر نکالتے ہیں۔ جو بھی چیز آپ نے تجارت کی نیت سے، بڑھوتری کی نیت سے لی ہے وہ مال تجارت ہے، آپ کی زمین ہے، آپ کا فلیٹ ہے، آپ کا مکان ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کا مال تجارت ہے، مال تجارت ہے۔ جس کو آپ نے اپنی دولت کو صرف کرنے، لگانے اور اس میں بڑھوتری کے لیے خرچ کیا ہے وہ ساری کی ساری مال تجارت ہے۔ ہاں آپ کا گھر، رہنے کا گھر، آپ کی گاڑی، آپ کے استعمال میں جو چیزیں گھر کی فرنیچر ہے، ڈیکوریشن ہے، ساری چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو گھر کے استعمال کے لیے، گھر ہے، فرنیچر ہے، گاڑیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، جو گھر کے استعمال کی چیزیں ہیں، آپ کے استعمال کی چیزیں اس میں زکوٰۃ نہیں۔ جو لوگ مستری ہیں، کارخانہ ہے ان کے کارخانے کی مشینیں ہیں جو اس میں زکوٰۃ نہیں، اور جو کارخانے ہیں اس کے اندر جو مشینیں ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں، جس کی ٹیکسی ہے، جس کی آمدنی آتی ہے اس میں زکوٰۃ نہیں۔ ہاں ان تمام چیزوں سے جو پیسہ آئے گا اور سال پورا ہونے کے بعد اس پیسے میں زکوٰۃ فرض ہوگی تو اس میں زکوٰۃ دینی، اس میں زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن مال تجارت جو بھی، مال تجارت کسی بھی شکل میں ہو، مال تجارت، اس میں آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہو۔ خاص طور پر ہمارے معاشرے میں زمین کے جو بیوپاری ہیں ان کو یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ زمین کا جب آپ بیوپار کریں گے تو وہ زمین بھی آپ کی مال تجارت ہے، مکان کا بیوپار کریں گے تو وہ بھی مال تجارت ہے، فلیٹ کا کاروبار کریں گے تو وہ بھی مال تجارت ہے۔ اس میں آپ کو زکوٰۃ پورا اندازہ لگا کر ضرور ادا کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غریبوں کا جو حق ہے اس کو خوش دلی سے نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں کہ تیرا حق اور تیرے غریب بندوں کا حق نہیں دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور بھی ضرور زکوٰۃ کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جب لوگ دعاؤں کی درخواست کریں تو ہم لوگوں کے لیے ضرور دعا کریں۔ عید کے پیچھے کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے جو بندے قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ سب کو رہائی عطا فرما۔ اے اللہ سارے لوگوں کو رہائی عطا فرما، اے اللہ سارے لوگوں کو رہائی عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور اللہ جو بھی جس مصیبت میں بھی ہے اس کو اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما۔ اے اللہ ہم مسلمانوں کو امن و امان کی زندگی عطا فرما، ہم کو سکون کی زندگی عطا فرما، اور ہم کو ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما۔ ایک آخری بات کہ عورتوں نے اعتکاف کے تعلق سے کچھ باتیں پوچھی،
دیکھو یہ مسئلہ یاد رکھو اور اپنی عورتوں کو بھی بتاؤ. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے. اور یہاں تک کہ بعض علماء نے شرط لگائی کہ جو جامع مسجد جس میں جمعہ ہوتا ہے اس مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے، لیکن ہر مسجد جو بھی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے اس میں اعتکاف ہوتا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسئلہ کچھ بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اور تم مسجد میں معتکف ہو، یعنی اعتکاف میں بیٹھے ہو، تو اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے. جو عورتیں گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں کسی کونے میں، وہ کسی بھی اعتبار سے کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے. اور آپ اپنی مسجد میں اگر عورتوں کو اعتکاف کی اجازت دینا چاہتے ہیں تو آپ کو عورتوں کے پردے کا اور دیگر تمام اہتمامات جتنی بھی چیزیں ہیں ضروری، ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو عورتوں کو مسجد میں اعتکاف کی اجازت دینی ہے. حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اگر سہولتیں ہیں تو ان کو اعتکاف کی اجازت دی جائے، اور اگر ایسی کوئی گڑبڑ ہے یا کوئی تکلیف ہے تو پھر عورتوں کو بھی اعتراض کرنا چاہیے. اور اگر واقعی امن و امان ہے اور کوئی مسئلہ نہیں تو عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں اگر ان کے لیے اس طرح کی سہولت ہو، لیکن گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا. اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر موت عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.